قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ایسے ظالم بادشاہ کا آنا ہے جو ماؤں کے پیٹ چیر کر ان کے اندر موجود بچوں کو قتل کروائے گا، اور وہ ظالم بادشاہ سفیانی سیریا کے کیپٹل ڈمیسکس سے نکلے گا اور اس کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے ہوگا۔ سفیانی کی سب سے بڑی اور مین طاقت صرف ایک ہی خاندان ہوگا، بنو کلب، اور یہ وہی خاندان ہے جو کبھی سیریا میں بنو امیہ کے گورنر معاویہ بن ابو سفیان کی طاقت ہوا کرتا تھا۔ شیعوں کے امام صادق کہتے ہیں کہ ہم بنو ہاشم اور بنو امیہ ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں۔ ابو سفیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا، معاویہ علی سے، یزید حسین سے، اور سب سے آخر میں امام مہدی کے ساتھ سفیانی لڑے گا۔ جب سیریا شام کے حالات خراب ہو جائیں گے اور وہاں کے سارے لوگ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے تو لوگوں کے اسی لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے سیریا میں نہ کوئی دن کو کام کر سکے گا اور نہ ہی رات کو کوئی چین کی نیند سو سکے گا، اور سیریا کے لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانے کے ایک نوالے کو ترسیں گے، اور تب اسی سخت حالات میں سیریا کے کیپٹل ڈمیسکس کے پاس ایک گاؤں میں ایک شخص اپنی نیکی اور انصاف کی وجہ سے سارے لوگوں میں فیمس ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ لوگ اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب اس شخص کے بارے میں سیریا کے سب سے طاقتور اور پاورفل خاندان بنو کلب کو پتہ لگ جائے گا تو بنو کلب کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہی وہ شخص ہے جو ہمارے ملک سیریا کے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس لیے یہی بنو کلب قبیلہ اپنی فل طاقت کے ساتھ اس شخص کو سپورٹ کرنے لگ جائیں گے۔ بنو کلب ایک بہت ہی پاورفل اور سٹرونگ خاندان ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی یمن سے نکل کر شام سیریا میں آباد ہوئے تھے۔ شام اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر کا ایک پروونس تھا، اور اس قبیلے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس قبیلے بنو کلب کی طاقت ہمیشہ ان کے پاس ہوتی ہے جو بادشاہت اور کرسی کے قریب ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر دیکھا جائے کہ جب بنو کلب رومن امپائر کے انڈر شام میں رہتے تھے تو وہ اپنی فل طاقت کے ساتھ رومن امپائر کو ہمیشہ فل سپورٹ کرتے تھے۔ ہاں، ان میں سے کچھ لوگ ضرور مسلمان ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر یہ خاندان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کافی ساری جنگوں میں شامل ہوئے تھے، لیکن جب مسلمانوں نے رومنز کی طاقت کو توڑ دیا اور عمر بن خطاب کے دور میں مسلمانوں نے رومن امپائر کے سارے علاقوں کو فتح کر لیا تو یہی بنو کلب قبیلہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے انڈر آئے، اور اس وقت مسلمانوں کے چیف حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے گورنر یزید بن ابو سفیان کو بنایا۔ لیکن جب شام اور اس کے آس پاس ایک بہت ہی خطرناک بیماری طاعون آئی تو اس بیماری کی وجہ سے مسلمانوں کے 25,000 سولجر شہید ہو گئے، اور مسلمانوں کے سارے بڑے جنرلز ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، یزید بن ابو سفیان بھی اس وبا کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اب ان جنرل کے شہید ہونے کے بعد مسلمانوں میں کوئی بھی بڑا جنرل نہیں رہا جسے شام کا گورنر بنا دیا جائے، اس لیے پہلی دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئے اور ینگ صحابی کو گورنر بنا دیا، معاویہ بن ابی سفیان۔ گورنر بننے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام میں بنو کلب کے سب سے رچ اور طاقتور فیملی میں شادی کی، جس کی وجہ سے بنو کلب کے طاقتور خاندان کی سپورٹ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی، اور اسی سپورٹ کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوزیشن شام میں بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہو گئی۔ اسی شادی سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا یزید بن معاویہ۔ بنو کلب کے ساتھ یہی تعلق بنو امیہ نے آگے بھی جاری رکھا، مطلب بنو امیہ کے دوسرے بادشاہوں نے بھی بنو کلب کے خاندان میں ہی شادی کی، جیسے کہ عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، اور اسی تعلق کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے آپس میں مرج ہو گئے۔ لیٹس بیک ٹو دا سٹوری۔ جب اس نیک شخص کو بنو کلب کی سپورٹ مل جائے گی وہ آہستہ آہستہ بہت ہی سٹرونگ ہو جائے گا، اور پھر اپنے سپورٹر کے سامنے اپنے آپ کو بادشاہ کلیم کرے گا۔ بادشاہ بننے کے بعد وہ شخص اپنے سپورٹر کی ایک آرمی بنائے گا اور پہلی دفعہ سیریا کی کیپٹل ڈمیسکس پر بہت زوردار حملہ کرے گا، اور وہاں لڑائی کے بعد وہ شخص ڈمیسکس کو پورے اپنے کنٹرول میں لائے گا، اور جب کیپٹل اس کے قبضے میں چلا جائے تو اٹس مینز پورا کا پورا شام اس کے قبضے میں چلا گیا۔ سیریا پر قبضہ کرنے کے بعد اس آدمی کی پرانی ساری اچھی عادتیں ایک دم چینج ہو جائیں گی، اور یہ چینج اتنی بڑی ہوگی کہ اچانک وہ اپنی فوج کے ساتھ مل کر سیریا میں بچوں، بوڑھوں، عورتوں سب کو قتل کرنا شروع کرے گا۔ عورتوں کو تو اتنی بے دردی سے قتل کرے گا کہ تلوار سے اس کے پیٹ پر وار کر کے اس کے پیٹ کو چیر ڈالیں گے، اور جن عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہوگا اسے پیٹ سے نکال کر زندہ قتل کریں گے، کہ نالیاں اور ایون کے ریور بھی لوگوں کے خون سے کئی دن تک بھرا رہے گا۔ اور یہی ظالم بادشاہ کوئی اور نہیں
بلکہ سفیانی ہوگا۔ سفیانی کا یہ ظلم صرف سیریا میں ہی نہیں بلکہ وہ آہستہ آہستہ عراق میں بھی داخل ہوگا اور وہاں بھی اپنے ظلم کی ساری حدوں کو کراس کرے گا، اور پھر وہ مسلمانوں کی مقدس جگہ مکہ اور مدینہ میں بھی جانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جیسا کہ مشہور ہے کہ ہر فرعون کے لیے اللہ موسیٰ کو بھیجتا ہے، اب اس سفیانی کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے ایک نیک بندے کو بھیجے گا جو مکہ میں ظاہر ہوگا، اور ایگزیکٹ لوگ اسی وقت اس کی بیعت کریں گے جس وقت سفیانی کا ظلم اپنے پیک تک پہنچ چکا ہوگا۔ سفیانی کو جیسے ہی امام مہدی کا پتہ چلے گا تو وہ اپنی ایک فوج ان کی طرف روانہ کرے گا، لیکن امام مہدی اور ان کی خراسانی فوج ان کو بری طرح شکست دے گی۔ اپنی فوج کی اتنی آسانی سے شکست دیکھ کر سفیانی غصے سے لال ہو جائے گا اور فوراً ایک دوسری بڑی فوج تیار کر کے خود امام مہدی کے مقابلے کے لیے نکلے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کی فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا کے ڈیزرٹ تک پہنچیں گے، اللہ اسے اپنی تمام فوج کے ساتھ زمین میں دھنسا دے گا، اور ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگ بچیں گے جو باقی لوگوں کو ان کی سٹوری سنائیں گے۔ سفیانی کا کریکٹر زیادہ تر ہمیں شیعہ روایات میں ملتا ہے، اور سنی بک میں سفیانی روایات نہ ہونے کے برابر ہیں، اور کچھ سنی اسکالر تو سفیانی کے بارے میں حدیث کو ضعیف سے بھی کم درجے کے سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سفیانی کا کریکٹر بنو عباس کے دور میں مشہور ہوا، جب بنو عباس کے پہلے بادشاہ صفحہ نے بنو امیہ پر بہت زیادہ ظلم کیا اور بنو امیہ بھاگ کر اسپین چلے گئے، تو اس وقت بنو امیہ کے درمیان یہ بات بہت ہی زیادہ مشہور ہو گئی کہ ایک شخص جس کا نام سفیانی ہوگا اور وہ بنو عباس کو بنو امیہ کے ظلم سے بچائے گا۔ لیکن پھر بنو عباس نے بنو امیہ کی اسی بات کو بالکل الٹا کر دیا اور لوگوں کے درمیان سفیانی کو ایک سیویئر، بچانے والے کی بجائے ظالم، بروٹل ڈکلیئر کیا، کیونکہ اس وقت دنیا میں بنو عباس کا سکہ چلتا تھا۔ اس لیے سارے لوگوں کے درمیان سفیانی ایک ظالم کریکٹر بن گیا، جس میں بعد میں آنے والے شیعہ نے بہت ہی چینجز کی اور سفیانی کے ہر ایونٹ کو معاویہ اور یزید کے دور کی طرح بنا دیا۔